السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جو تمام جہانوں پر رحمت للعالمین ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح و شام شوق و محبت کی وجہ سے مجھ پر تین مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس شخص کی اس دن اور اس رات کے گناہ معاف کر دے۔ تو ناظرین کرام، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ویڈیو کی جانب۔ حضرت سیدنا سری بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص خراسان سے بصرہ آیا اور وہی رہنے لگا۔ اس کے پاس 10,000 درہم تھے۔ جب حج کا پربہار موسم آیا تو اس خراسانی نے اپنے زوجہ کے ساتھ حج پر جانے کا ارادہ کیا۔ اب یہ مسئلہ پیش ہوا کہ یہ 10,000 درہم کس کے پاس امانت رکھے جائیں۔ لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ تم اپنی رقم حبیب ابو محمد عجمی رحمۃ اللہ الکوی کے پاس رکھ دو۔ چنانچہ وہ حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور کہا، حضور، میں اور میری اہلیہ حج کا ارادہ رکھتے ہیں، ہمارے پاس 10,000 درہم ہیں، آپ یہ درہم رکھ لیں اور ہمارے لیے بصرہ میں ایک اچھا سا گھر خرید لیں۔ یہ کہہ کر اس نے ساری رقم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے کی اور اپنے زوجہ کے ہمراہ حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ الکوی نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اگر ہم ان 10,000 درہم کا آٹا خرید لیں اور فقیروں پر صدقہ کر دیں تو کیسا رہے گا؟ لوگوں نے کہا کہ حضور، یہ رقم تو اس شخص نے آپ کے پاس اس لیے رکھوائی تھی کہ آپ کوئی مکان اس کے لیے خرید لیں۔ ارشاد فرمایا، میں یہ تمام رقم صدقہ کر کے اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت میں گھر خرید لوں گا۔ اگر وہ اس گھر پر راضی ہوا تو ٹھیک، ورنہ ہم اس کی رقم واپس کر دیں گے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آٹا اور روٹیاں منگوا کر فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دیا۔ جب وہ خراسانی حج کر کے واپس بصرہ آیا تو حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ الکوی کے پاس حاضر ہو کر عرض کی، اے ابو محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے 10,000 درہم آپ کے پاس رکھوائے تھے کہ آپ میرے لیے مکان خرید لیں۔ اگر آپ نے مکان نہیں خریدا تو میرے رقم مجھے واپس کر دیں تاکہ میں خود کوئی مکان خرید لوں۔ حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ الکوی نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، میں نے تیرے لیے ایسا شاندار گھر خریدا ہے جس میں بہت عمدہ محل، نہریں، میوے اور پھل و درخت ہیں۔ یہ سن کر وہ خراسانی اپنی زوجہ کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ الکوی نے ہمارے لیے ہمارے پروردگار عز و جل سے جنت میں ایک گھر خرید لیا ہے۔ اس کی زوجہ نے کہا، ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھا ہوا، میں امید رکھتی ہوں کہ اللہ تعالی حبیب عجمی رحمۃ اللہ الکوی کے عہد کو پورا فرمائے گا، لیکن کیا معلوم کہ ہم ان سے پہلے ہی سفر آخرت کی طرف روانہ ہو جائیں۔ تم ایسا کرو کہ حبیب عجمی رحمۃ اللہ الکوی سے ایک رقعہ لکھوا لو، وہ ہمیں جنت میں ایک گھر دلوانے کے ضامن ہے۔ چنانچہ وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابو محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو گھر ہمارے لیے خریدا ہے وہ ہمیں قبول ہے، آپ ہمارے لیے رقعہ لکھ دیں کہ آپ جنت میں گھر دلوانے کے ضامن ہیں۔ فرمایا، ٹھیک ہے، میں رقعہ لکھ دیتا ہوں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح رقعہ لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ضمانت نامہ ہے اس بات کا کہ حبیب ابو محمد نے اپنے رب عز و جل سے فلاں خراسانی شخص کے لیے 10,000 درہم کے ایوز جنت میں ایک ایسا گھر خریدا ہے جس میں محلات، نہریں اور پھلدار درخت ہیں۔ اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ فلاں شخص کو ایسی صفات سے متصف گھر دے کر حبیب عجمی کو اس کے عہد سے بری کر دے۔ خراسانی وہ رقعہ لے کر خوشی خوشی اپنے گھر گیا۔ ابھی اس واقعے کو 40 دن ہی ہوئے تھے کہ وہ بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنی زوجہ کو وصیت کی، جب مجھے غسل دے کر کفن پہنایا جائے تو یہ رقعہ میرے کفن میں رکھوا دینا۔ حسب وصیت رقعہ اس کے کفن میں رکھ دیا گیا۔ دفن کے بعد لوگوں کو اس کی قبر پر ایک پرچہ ملا جس پر لکھا تھا،
کہ یہ حبیب اجمی کے لیے اس گھر کا برعات نامہ ہے جسے اس نے فلاں شخص کے لیے خریدا تھا۔ اللہ عز و جل نے خراسانی کو ایسا گھر دے دیا ہے جس کا حبیب اجمی نے عہد کیا تھا۔ لوگ یہ پرچہ لے کر حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ الکوی کے بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ رکعہ دے دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ رکعہ پڑھ کر رونے لگے، پھر اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور فرمایا یہ میری رب عز و جل کی طرف سے میرے لیے برعات نامہ ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔